قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے حج بیت اللہ شریف کن لوگوں پہ فرض ہے اور کس وقت یہ فرض ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ عمران کی 97 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس شخص کے لیے کہ جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص انکار کرے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑے بلکہ تمام جہانوں سے وہ بے نیاز ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ اب کن لوگوں پہ فرض ہے؟ امیر غریب چھوٹے بڑے سب پر، یا خاص لوگوں کے لیے یہ فریضہ ادائیگی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی خود وضاحت فرمائی، من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ حج بیت اللہ شریف فرض ہے۔ اب استطاعت رکھنا، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے ہمیں علم ہوگا کہ ہم پہ حج بیت اللہ شریف فرض ہے اور ہمارے اندر یہ استطاعت اور طاقت پائی جاتی ہے؟ آئیے ذرا غور سے سنیے۔ استطاعت جس کے پاس ہوتی ہے اس پہ حج فرض ہے، لیکن استطاعت جس کے پاس ہوتی ہے وہ استطاعت کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک زادا و راحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، کہ جو شخص سواری کا مالک ہے اور سامان سفر رکھتا ہے اور سواری ایسی کہ جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا دے، فلم یحج، وہ حج نہ کرے، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اس کی مرضی ہے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک تو جس کے پاس بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے سواری موجود ہے
اس پہ بھی، اور اسی طرح بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے کھانے پینے اور باقی جو اخراجات ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے۔ تو ایسے شخص پر جو ہے حج فرض ہے، کیونکہ اس کے پاس استطاعت جو ہے وہ پائی گئی ہے، اس کے اندر طاقت پائی گئی ہے کہ ایک تو سواری بھی اس کے پاس ہے، اور دوسرا بیت اللہ شریف تک جانے کے لیے اور واپس آنے تک جو ہے اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام، لباس وغیرہ وہ بھی اس کے پاس موجود ہو، اور گھر والوں کو جب تک وہ واپس نہیں آتا اتنا خرچہ جتنا گھر والوں کو ضرورت ہے وہ بھی دے کے جائے، تو اس پہ جو ہے حج بیت اللہ شریف فرض ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ بیت اللہ شریف کا جو حج فرض ہوا ہے صاحب استطاعت پر، تو اس کی وضاحت ابھی آپ نے سماعت فرمائی کہ اس کے پاس سواری بھی ہو جس کے ذریعے بیت اللہ شریف تک پہنچ جائے، اور اس کے سفر کا جو ہے خرچہ مرچہ جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے چلا جائے وہاں پہ جا کے لوگوں سے بھیک مانگتا رہے، یا لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دے، چوریاں شروع کر دے، ایسا نہیں۔ اگر ایسا آدمی ہے جس کے پاس سواری تو ہے، کرایہ ہے، لیکن کھانے پینے کا اہتمام کرنے کے لیے اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، اس پہ بھی حج فرض نہیں ہے۔ اب یہ بیت اللہ شریف کا حج جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر سال بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، یا زندگی میں ایک مرتبہ یا 10 مرتبہ، کتنے مرتبہ جو ہے حج صاحب استطاعت پر فرض ہے؟ تو اس کی وضاحت مشکات شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض الحج، کہ اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، فحجو، تو تم حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، آقا کیا ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے پوچھنے پر سوال کا جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ سوال کیا گیا، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ یہ حج فرض ہو جاتا، لیکن تم کر نہ سکتے، تو فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ تو معلوم ہوا زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے نابالغ، وہ حج کرنے چلا گیا، چھوٹا سا تھا، ماں باپ لے گئے یا کوئی عزیز رشتہ دار لے گیا، یا سمجھدار تھا، وہ کسی کے ساتھ جو ہے اس کے پاس پیسے تھے، طاقت تھی، چلا گیا، حج بیت اللہ شریف کر لیا۔ اب وہ نابالغ تھا، تو نابالغ بچہ حج کر کے واپس آ گیا، تو اب وہ جو بچے نے، نابالغ بچے نے حج کیا، تو زندگی میں جو حج فرض تھا کیا وہ اس کی طرف سے ادا ہو گیا، یا بالغ ہونے کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ یاد رکھیے، نابالغ ہونے کی صورت میں جو حج کیا جائے، چاہے 40 50 100 مرتبہ بھی حج کیا جائے، نابالغ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ فرضیت ادا نہیں ہوتی۔ اگر بالغ ہونے کے بعد شرط پائی گئی، صاحب استطاعت وہ ہوا، تو دوبارہ اس پہ جو ہے وہ حج فرض ہوگا۔ نابالغ ہونے کی صورت میں جو حج اس نے کیا وہ ناکافی ہوگا، بالغ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو۔ اب ایک سوال یہ ہے، نابالغ تھا، حج کا احرام باندھ کے گیا اور مکہ شریف میں بھی پہنچ گیا، عرفات میں 9 ذی الحجہ کو آپ کو معلوم ہے کہ ٹھہرنے سے ایک رکن ادا ہوتا ہے حج کا،
تو اس طرح عرفات میں جانے سے پہلے پہلے وہ نابالغ بچہ بالغ ہو گیا، تو اب اگر وہ عرفات کے اندر جا کے ٹھہر جاتا ہے، پھر آ کے طواف زیارت کر لیتا ہے، تو کیا اس کا وہ حج فرضی ادا ہو جائے گا یا دوبارہ اس کو فرض حج ادا کرنا ہوگا؟ اس مسئلے کے بارے میں جاننے کے لیے دو صورتیں جاننی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ جو احرام نابالغ بچہ باندھ کے گیا تھا حج کا، اور عرفات میں جانے سے پہلے پہلے وہ بالغ ہو گیا، اس نے اگر احرام جو پہلے باندھ رکھا تھا اسی احرام سے عرفات کے اندر جا کے ٹھہرا، طواف زیارت بھی کر لیا، تو اس صورت میں وہ حج نفلی ہوگا اور اس کو فرضی حج جو ہے دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس نے احرام نابالغ ہونے کی صورت میں باندھا حج کا، عرفات میں جانے سے پہلے بالغ ہو گیا، پھر وہ پہلے والا احرام اس نے کھول دیا، عرفات میں جانے سے پہلے پہلے نیا احرام باندھ لیا، حالانکہ نابالغ ہونے کی صورت میں اس نے حج کا احرام باندھا، پھر اس نے کھول دیا، تو عرفات میں جانے کے لیے بالغ ہونے کے بعد اس نے نیا احرام باندھ دیا، اب اس نے جا کے عرفات کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ کیا، یعنی وہاں پہ ٹھہرا، ایک رکن اس کا ادا ہو گیا حج کا، دوسرا رکن طواف زیارت ہے وہ اس نے ادا کیا۔ اس صورت میں وہ جو اس پہ حج فرض ہونا تھا زندگی میں وہ اس کا ادا ہو گیا، اب اس پہ دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض اس نے ادا کیا بھی صحیح تو اس صورت میں وہ اس کا حج کیا ہوگا؟ نفلی ہوگا۔ اچھا، ایک یہ صورت تھی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بالغ ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، وہ کسی کے ساتھ چلا گیا، اس نے حج کا احرام باندھ دیا، وہاں پہ جا کے سارے جو مناسک تھے حج کے اس نے وہ سارے ادا کر لیے، حج کرنے کے بعد وہ صحت مند ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی دے دی، بالکل تندرست ہو گیا، عقل مند ہو گیا، تو اب وہ پاگل ہونے کی صورت میں جو اس نے حج کیا تھا تو وہ حج اس کی زندگی کے اندر کافی ہے یا اور حج اس کو کرنا ہوگا؟ اس صورت میں چونکہ وہ پاگل تھا، مجنون تھا، اس پہ حج فرض ہی نہیں تھا، جس طرح نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہوتا، وہ جا کے کر آتا ہے، وہ نفلی حج ہوتا ہے، اسی طرح مجنون اور پاگل آدمی پاگل ہونے کی صورت میں چاہے طواف کر کے اور بیت اللہ شریف کے حج کے جتنے کی بھی ارکان ہیں، مناسک ہیں، اس نے ادا کر لیے، چونکہ پاگل ہونے کی صورت میں اس نے کیے تو اس کا وہ فرض حج ادا نہیں ہوا۔ بعد میں اگر وہ صحت مند ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی تو دوبارہ اس کو حج فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک یہ صورت تھی۔ ایک یہ صورت ہے، ایک آدمی نے گھر سے صحت مند ہونے کی حالت میں احرام باندھ دیا، جب مکہ شریف میں پہنچا وہ پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے، عرفات میں جانے سے پہلے پہلے اللہ نے اسے شفا دے دی، وہ تندرست ہو گیا۔ اب وہ جو حج کے ارکان ادا کر لے تو اس کا وہ حج فرضی ادا ہوگا یا نہیں؟ اس کے لیے بھی وہی دو صورتیں ہیں۔ اگر احرام باندھ کے گیا تھا، وہاں پہ جا کے پاگل ہو گیا، پاگل ہونے کے بعد اللہ نے صحت دے دی، عرفات میں جانے سے پہلے اس نے احرام دوبارہ باندھ دیا، یعنی نیا احرام باندھ دیا اور عرفات میں اندر جا کے ٹھہرا اور باقی ارکان ادا کر لیے، تو اس کا وہ فرض حج ادا ہو گیا۔ اگر اس نے وہ پہلے والا احرام باندھ رکھا تھا اور اسی سے جا کے اس نے باقی ارکان ادا کیے تو اس صورت میں اس کا وہ فرضی حج ادا نہیں ہوگا، اسے دوبارہ جو ہے وہ حج ادا کرنا ہوگا، اگر اسے اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی استعداد دے دی اور طاقت دے دی۔
اچھا، اب یہ صورت حال ہو گئی کہ اس کی پاگل آدمی کی، اور اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ استطاعت جس آدمی کے پاس ہے وہ جو ہے حج کرے گا، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ استطاعت کی ایک وضاحت تو آپ نے سماعت فرمائی کہ اس کے پاس سواری ہو اور کھانے پینے کا سفر کے اندر خرچہ ہو، اور اسی طرح اس کے طاقت کے اندر، استطاعت کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ تندرست ہو، مثلا کہ وہ نبینا نہ ہو اور اپاہج نہ ہو، مفلوج نہ ہو، اس کو فالج نہ ہوئی ہو، اس کے ہاتھ کام کرتے ہوں، پاؤں کام کرتے ہوں، یعنی صحیح سلامت ہو، وہ چل پھر بھی سکتا ہو، دیکھ بھی سکتا ہو، ہاتھوں سے پکڑ بھی سکتا ہو۔ تو اس طرح اس کا جو جسم صحیح سالم ہوگا، اس صورت میں اگر اس کو اللہ نے مال دیا کہ اپنے گھر والوں کو خرچہ دے کے بھی بیت اللہ شریف تک آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، تو اس پہ جو ہے حج فرض ہے اور اس کو حج کرنا ہوگا۔ اب حج جس کے اوپر فرض ہے وہ اگر تھوڑی دیر کا لیتا ہے، تاخیر کا دیتا ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں جی، اس سال نہیں کرتے، اگلے سال جو ہے وہ حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے، تو اس صورت میں تاخیر کرنا جو ہے گناہ ہے، کہ جیسے حج فرض ہوا فوری طور پہ اس کو حج کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور اس طرح اس کے اندر تاخیر اسے نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر زیادہ عرصہ اس نے حج کرنے کے اندر تاخیر کی تو وہ فاسق قرار پائے گا۔ کہیں پہ اگر اس کو گواہی بھی دینی پڑی تو اس کی گواہی شرعی طور پہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب دیکھنا ہوگا ہم میں سے کسی کے پاس کیا طاقت ہے حج بیت اللہ شریف کرنے کی، اگر ہے تو اس کو ضرور فوری طور پہ احکامات معلوم کر کے حج بیت اللہ شریف فوری طور پہ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب استطاعت کا مطلب آپ نے سماعت فرما لیا، اس استطاعت کے ساتھ ساتھ کچھ شرطیں اور بھی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ 8 شرطیں ہیں، ذرا غور سے سنیں گے۔ نمبر 1، جس کے پاس حج بیت اللہ شریف کی طاقت ہے، استطاعت ہے، جسم اس کا تندرست ہے، سواری بھی ہے، جی مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے آنے جانے کا خرچہ بھی ہے، اور اپنے گھر والوں کو واپس آنے تک خرچہ بھی دے سکتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، ایک آدمی مسلمان نہیں تھا، اس وقت اس کے پاس طاقت بھی تھی، اور اس طرح اس نے حج نہیں کیا، اب مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اب اس کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اس کا جسم صحیح سلامت نہیں ہے، یا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں تک وہ پہنچ سکے، تو اب کیا وہ غیر مسلم جب تھا اس وقت طاقت تھی تو اب نہیں ہے، تو آیا اب بھی اس پہ حج فرض ہوگا یا نہیں؟ اب چونکہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے مسلمان ہونے کے بعد، تو اگر بعد میں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی، طاقت دے دی، تو حج جو ہے اس پہ فرض ہوگا۔ اگر طاقت نہیں دی تو اس صورت میں اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، مسلمان تو ہے لیکن اس کے پاس طاقت اور استطاعت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، ایک بندہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس نے حج بھی کر لیا، لیکن وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسلام سے خارج ہونے کی کئی صورتیں ہیں، معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی، قرآن کا انکار کر دیا، حج بیت اللہ شریف جو فرض تھا اس کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ وہ کفر میں چلا گیا، مرتد ہو گیا۔ اب مرتد ہونے کے بعد پھر اللہ نے کرم نوازی فرمائی، اسے اسلام قبول کرنے کی طاقت دے دی، اب دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جو مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہوا، وہ جو پہلے والا حج کیا ہوا تھا مرتد ہونے سے پہلے،
اب وہ حج زندگی کے اندر کافی ہے یا اب اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ اب مرتد ہونے کے بعد اس کو اگر اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، استطاعت ہے، تو مرتد ہونے سے پہلے جو حج کیا تھا اب وہ ناکافی ہے۔ وہ سارے کے سارے اعمال جو اس نے نیک کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، حج کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی اور باقی جتنے نیک اعمال کیے تھے، مرتد ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے، باطل ہو گئے۔ اب مرتد ہونے سے واپس آنے کے بعد، یعنی اسلام دوبارہ قبول کرنے کے بعد، اگر اس کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو دوبارہ زندگی کے اندر اس کو حج کرنا فرض ہوگا، اور وہ پہلے والا حج جو ہے اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو ایک شرط ہو گئی مسلمان ہونا حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری شرط جو ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونا یہ شرط ہے حج بیت اللہ شریف کی فضیلت کے لیے، کہ ایک بندہ جو ہے نابالغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نابالغ ہے، نابالغ ہونے کی وجہ سے اس پہ حج فرض نہیں۔ اگر وہ استطاعت بھی رکھتا ہے، مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، اب اس پہ جو ہے وہ حج فرض ہوگا، کیونکہ دوسری شرط جو بالغ ہونے کی تھی وہ اس پہ پائی گئی، تو اس لیے اب بالغ ہونے کی صورت میں اس پہ حج فرض ہوگا۔ اب بالغ کب ہوتا ہے؟ 12 سال جس بچے کی عمر ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ بچہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ 15 سال سے پہلے اس بچے کے دعوے کو مانا جائے گا، لیکن اس دعوے کو کب مانا جائے گا؟ جب اس کی کوئی علامات پائی جائیں گی۔ کیا؟ ایک تو زیر ناف بال آ جائیں، یا اس کو احتلام ہو جائے، یا جو ہے اس کی مونچھیں آ جائیں، داڑھی آ جائے۔ 15 سال سے پہلے جو ہے یہ اگر چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح 15 سال جب عمر ہو جائے، اس کے بعد بغیر کسی علامت کے اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ تو اس صورت میں یعنی 12 سال کے بعد وہ دعویٰ کر رہا ہے یا 15 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اس صورت میں وہ مسلمان بھی ہے اور ظاہر ہے کہ بالغ بھی ہو گیا، اور اس طرح استطاعت بھی اس کے پاس ہے، تو اس وقت اس پہ جو ہے وہ حج فرض ہوگا۔ لیکن اتنا نہیں، آگے اور بھی شرطیں ہیں۔ 8 شرطیں ساری کی ساری پائی جائیں گی تو اس پہ حج فرض ہوگا۔ تو ایک تو کیا ہے؟ مسلمان ہونا، نمبر 2 کیا ہے؟ بالغ ہونا، اور نمبر 3 ہے عقل مند ہونا۔ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، اس صورت میں بھی اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا جو ہے یہ بھی شرط ہے۔ ایک غلام ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں پہلے جنگیں ہوتی تھی، آج کل تو جنگ کا تصور بھی نہیں ہے، تو وہ جنگ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ جو کافروں اور دشمنوں کے مرد ہاتھ آ جاتے تھے جنگ کے اندر، ان کو غلام کہا جاتا۔ جس کے حصے میں مال غنیمت آتی، تو اس طرح وہ مرد بھی عورتیں بھی ہوتی تھیں، تو مرد کو غلام کہا جاتا اور عورت کو کیا کہا جاتا؟ لونڈی۔ تو آج کل چونکہ وہ غلام ہے نہیں، آج کل ہر بندہ جو ہے وہ آزاد ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک اہم بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو غلام اور لونڈیاں ہوتی ہیں ان کے احکام اور ہوتے ہیں، جو آزاد ہوتے ہیں ان کے احکام اور ہوتے ہیں۔ جو لونڈی ہوتی ہے وہ کسی کے ہاں اگر رہے کسی کی ملکیت میں، اس کے لیے پردہ کرنا شرعی طور پہ لازم نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ بازو بھی ننگے رکھنا جائز ہیں، اور اسی طرح گھٹنوں کے نیچے والا حصہ ننگا رکھنا بھی جائز ہے، ننگے سر پھرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو آزاد عورت ہے اس کے لیے پورا جسم غیر مرد کے سامنے چھپانا جو ہے یہ فرض ہے۔ لہٰذا جو لوگ ان آزاد عورتوں کو اپنے پاس نکرانیاں رکھتے ہیں، تو یہ چونکہ آزاد ہیں، یہ لونڈیوں کی طرح ان سے فوائد حاصل نہیں کر سکتے کہ اس طرح کہیں تم نے دوپٹہ نہیں پہننا ہے، اور اس طرح جو ہے
तुमने पर्दा नहीं करना है और इस तरह तुमने हमें आके दबाना भी है, तो याद रखिए कि ये आज़ाद औरत है। गैर मर्द को चाहे जितनी भी वो उसकी तनख्वाह बना दे, लाख रुपया भी बना दे, शरई तौर पे उसको हाथ नहीं लगा सकता है, ना उससे अपने जिस्म को हाथ लगवा सकता है। एक फैक्ट्री के अंदर में गया तो उसका जो मालिक था एक औरत से वो दबवा रहा था। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहते ये नुकरानी है, हम तनख्वाह देते हैं, तो तनख्वाह दे कि हमारी मर्ज़ी जो कुछ करवाएं। मैंने कहा कि ये आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, कुछ काम ऐसे हैं वहाँ पे शरीयत का इख्तियार चलता है, बंदे का इख्तियार नहीं चलता। यहाँ पे शरीयत का इख्तियार चलेगा। शरीयत ने रोक दिया है कि आज़ाद औरत गैर मर्द को हाथ नहीं लगा सकती, ना उसको दबा सकती है, ना उसकी मालिश कर सकती है। तो इसलिए शरीयत के इख्तियार को पेश नज़र रखें। तो बहरहाल जो कारोबारी लोग हैं, अमीर जी मालो दौलत वाले लोग हैं, उनको इस मसले से आगाह रहना चाहिए। तो इस तरह आज़ाद औरतों को भी आज का लोंडी समझा जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज़ाद आदमी होना ये भी बैतुल्लाह शरीफ के हज के फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है। अगर एक बंदे के पास सारी शर्त हैं, एक शर्त जो आज़ाद होने वाली है नहीं पाई जा रही, तो उस पर भी हज फ़र्ज़ नहीं होगा। ये हो गई जनाब 4 शर्तें। पाँचवीं शर्त जो है वो ये है कि ये जो 4 शर्तें हैं, इनके पै जाने के बावजूद उसको ये भी पता होना चाहिए कि हज बैतुल्लाह शरीफ जो है वो मुझ पे फ़र्ज़ है। लेकिन इसकी 2 सूरतें हैं, एक बंदा दारुल हर्ब में रहता है, एक दारुल इस्लाम में रहता है। मसलन हम जो हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान ये दारुल इस्लाम है, इसके अंदर रहने वाले को ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हज बैतुल्लाह शरीफ फ़र्ज़ है। अगर उसको पता ना भी हो, बाकी शराइत पाई जाएंगी, तो उस पे भी हज फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने दारुल इस्लाम के अंदर, इस्लाम के घर के अंदर रहने की ताकत दी। अब उसका कसूर है कि उसको जानना चाहिए था कि मेरे ऊपर कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर दारुल हर्ब के अंदर हैं, जहाँ पे दुश्मन रहते हैं, और दारुल इस्लाम के मुखालिफ एक मुल्क है, वहाँ पे अगर मुसलमान रहता है, मसलन अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे अगर मुसलमान है, उसको पता नहीं है कि हज मुझ पे फ़र्ज़ है, तो उस सूरत में उस पे हज फ़र्ज़ नहीं होगा जब तक उसको बताया नहीं जाएगा कि तुझ पे हज फ़र्ज़ है। तो इस तरह हज बैतुल्लाह शरीफ की फजीयत का इल्म होना, ये कौन सी शर्त है? 5वीं। इसके अलावा 6ठी शर्त है। वो 6ठी शर्त क्या है? वक्त का होना। वक्त का होना कि बैतुल्लाह शरीफ के हज के लिए ज़ाहिर है कि अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है। शवाल का महीना और ज़िकाद और ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं, 2 महीने 10 दिन ये हज के महीने हैं। तो इन महीनों के अंदर अगर अल्लाह ने ताकत दे दी और ये 5 शर्तें उसके अंदर पाई गईं, और 6ठी शर्त ये जो वक्त है, ये वक्त भी पाया गया, इस वक्त के अंदर वो बैतुल्लाह शरीफ का हज करने के लिए जा सकता है, तो उस सूरत में भी उस पे हज फ़र्ज़ होगा। लेकिन ये याद रखिए कि वक्त से मुराद ज़िकाद के 10 दिन होंगे या जी ये शवाल का महीना होगा। हमारे मुल्क के लिहाज से जिस वक्त लोग आम तौर पे बैतुल्लाह शरीफ का हज करने के लिए जाते हैं और इस तरह जो है वो वीज़ा लगवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो उस सूरत में यानी आदतन जो लोग हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए जाते हैं, उस वक्त ये सारी शर्तें उसके अंदर पाई गईं, तो उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ होगा। अगर बिलफ़र्ज़ वक्त तो है, मसलन ज़िलहिज्जा के 10 दिन रह गए और उन्हीं 10 दिनों के अंदर मुसलमान भी है, बालिग भी है, अक्लमंद भी है, आज़ाद भी है, और इस तरह वक्त भी पाया गया है, लेकिन चूँकि वो बैतुल्लाह शरीफ तक पहुँचने की ताकत नहीं रखता है, क्योंकि पासपोर्ट चाहिए और जो है वो वीज़ा लगवाना चाहिए, वो 10 दिनों में नहीं लगवा सकता। बाकी अगरचे उसके पास शर्तें मौजूद हैं, लेकिन ये 2 शर्तें कौन सी
ایک تو ویزا لگوانے کی اور ایک پاسپورٹ کی، یہ نہیں پائی جا رہی، تو اس لیے اس پہ اب حج فرض نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ پاسپورٹ اور ویزا یہ 7 اور 8 یعنی کہ 8 شرطیں ہو گئیں۔ تو جس آدمی کے اندر استطاعت کے باوجود یہ 8 شرطیں پائی جائیں گی تو اس کے اوپر حج بیت اللہ شریف کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اب ایک آدمی پر حج تو فرض ہے، ساری شرطیں اس پہ پائی گئی ہیں، لیکن ماں یا باپ کہتے ہیں تم نے حج کرنے کے لیے نہیں جانا، اب کیا کریں؟ اس صورت میں دیکھا جائے گا ماں باپ علیل ہیں، کمزور ہیں، ان کی خدمت کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ تو اگر خدمت کرنا لازم ہے اور ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس صورت میں اگر ماں باپ کے روکنے کے باوجود چلا جائے گا تو وہ مکروہ ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، لیکن جانا پھر بھی اس پہ کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہے فرض حج کی۔ جو نفلی حج ہے، اگر نفلی حج کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہے، زندگی کے اندر جو فرض حج تھا وہ کر لیا، اب اس کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ چلیں اور بھی میں حج کر کے آؤں، اب ماں باپ کہتے ہیں دیکھو ہماری کیفیت، ہمارا حال، تم نے حج فرض ادا کر لیا، اب نفلی حج ہے، تم ہماری خدمت کرو، چلو تمہیں ثواب ملے گا۔ تو اب جو ہے نفلی حج کرنے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ بیٹا حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ لازم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرنے پر اسے یہاں پہ ہی حج کا ثواب اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ بعض اوقات جی کہتے ہیں چلیں جی ماں باپ نے روک دیا، اب کیا کریں؟ اچھا، اب سوال یہ ہے، ایک بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا، یہ 8 شرطیں بھی پائی گئیں، استطاعت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کی استطاعت ختم ہو گئی، مال اس سے ضائع ہو گیا، کوئی لٹیرے لوٹ کے لے گئے، چوری کر گئے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ پہلے اس پہ حج فرض تھا اور طاقت بھی تھی، ساری چیزیں پائی جا رہی تھیں، اب جو ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اب کیا اس پہ زندگی میں حج کرنا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غور فرمائیے، اگر کسی پہ حج فرض تھا، سستی کی وجہ سے اس نے نہیں کیا، بعد میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، یا نابینا ہو گیا، اپاہج ہو گیا، اب وہ نہیں جا سکتا ہے، اب اس صورت میں اس پہ حج فرض ہوگا۔ کیوں؟ قصور اسی کا اپنا ہے کہ جب حج فرض ہوا تھا تو وہ حج بیت اللہ شریف کے لیے کیوں نہیں گیا تھا؟ اب جی پیسے بھی نہیں ہیں، اب کیا کرے بیچارہ، اس پہ حج فرض ہے، تو استطاعت ہو تو وہ جائے۔ شرعی مسئلہ ہے، اب وہ کسی سے ادھار لے کے حج بیت اللہ شریف ضرور کرے، پھر جی وہ اس کی ادائیگی کون کرے گا؟ آج کل 8 لاکھ 12 لاکھ روپے ہیں، وہ اب کس سے وہ لے کے جائے اور کس طرح وہ ادا کرے گا؟ کیونکہ اللہ کا فرض ادا کرنا ہے اس نے، تو یہ نیت کر کے اللہ مجھے طاقت دے گا، میں بعد میں ادائیگی کر دوں گا، یہ فرض جو اللہ نے مجھ پہ کیا چلو یہ تو میں ادا کر لوں، اللہ کے حضور میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو اس طرح کسی سے ادھار لے کے وہ حج بیت اللہ شریف کرنے کے لیے جائے، اور جب واپس آئے گا اس کی نیت اگر اچھی ہوگی، ادائیگی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی قرض کی کروا دے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو حج اور عمرہ کر کے آتا ہے اللہ اسے کبھی محتاج نہیں رکھتا۔ کوئی بھی غریب امیر سے کوئی پیسے لے کے، مثلاً کہ ایسے لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تو زندگی میں کئی بار کر چکا، چلو یہ ہمارا ملازم ہے جی، یہ ہمارا دوست ہے، چلو طاقت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں چلو تم چلے جاؤ جی حج کر کے آ جاؤ، تو اس صورت میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے وہ حج جو ہے ادا ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی طرف سے وہ ادا کرے گا یا پیسے دینے والوں کی طرف سے ادا کرے گا؟ وہ اپنی طرف سے ہی ادا کرے گا، کیونکہ اس نے پیسے دیے۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ پیسے لے کے گیا اور حج کر کے آ گیا، اب ایسے کافی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے
जी पैसे कुछ कर्ज लिए और गए उम्रा करने, हज करने, वापस आए तो वो अदा ही नहीं कर सके, दुनिया से चले गए, तो हुजूर का फरमान है कि वो बंदा मोहताज नहीं रहता, कर्ज भी उसका अदा हो जाता है और रोज़गार वाला हो जाता है। तो इसका जवाब ये है कि बंदे का कसूर अपना होता है। हुजूर का जो फरमान है उसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। अगर वो गया है किसी से उधार लेके, उसकी नीयत के अंदर फतूर होगा, चलें जी मैं जाऊंगा, वापस आऊंगा, लोग मुझे हाजी कहेंगे, लोग मुझे जी नेक कहेंगे, मैं उम्रा करके आया, मैं जनाब बैतुल्लाह शरीफ के पास जाके नमाज़ें पढ़ी, एक नमाज के बदले लाख का सवाब लेके आया, अब तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। तो इस तरह अगर दिखावे की नीयत से और रियाकारी की नीयत से वो गया तो इस तरह वो उसका अपना कसूर है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो सुबहान अल्लाह सच्चा जी, और उसके अंदर कोई शक नहीं है। तो लिहाजा अगर अच्छी नीयत करके कोई जाएगा हज करने या उम्रा करने तो उसकी अदायगी कर्ज वाली अल्लाह ताला अदा करवा देगा। अगर दुनिया में अदा ना हुआ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी अदायगी करवा देगा। किस तरह एक खूबसूरत महल कर्ज खा के सामने अल्लाह पैदा फरमा देगा, तो वो बंदे देखेंगे, अर्ज़ करेंगे मौला बड़ा खूबसूरत ये महल है, ये किसका है? अल्लाह फरमाएगा ये उसका है जो अपने भाई को कर्ज माफ़ कर दे। तो वो कर्ज खा कहेगा मैं माफ़ करता हूँ, अल्लाह फरमाएगा ये तेरा हो गया। तो इस तरह अगर किसी पे हज फ़र्ज़ था, सुस्ती की वजह से नहीं कर सका, बाद में किसी से उधार लेके ये फ़र्ज़ की अदायगी ज़रूर करे और ये समझ कर कि मेरा रब या तो ज़िंदगी में अदायगी करवा देगा, नहीं तो क़यामत के दिन मुआफ़ी दिलवा देगा। तो इस तरह ये नियत करके उसको बैतुल्लाह शरीफ का हज ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब एक सूरत ये है कि वो उधार लेके भी नहीं कर सकता, लेकिन हज उस पर फ़र्ज़ था, एक्सीडेंट हो गया जी, नज़र चली गई, टांग टूट गई, बाजू टूट गए, नबीना हो गया, अब नहीं जा सकता, लेकिन हज तो उस पर फ़र्ज़ था, उसने ताख़ीर की खुद जी जानबूझ के। अब आया जो अपाहज हो गया, नबीना हो गया, जाने के काबिल नहीं है, अब भी उस पर हज फ़र्ज़ होगा या नहीं? अब भी उस पर हज फ़र्ज़ है। जा तो नहीं सकता, ना सवारी पे बैठ सकता है, और इस तरह जो है वो चल फिर भी नहीं सकता है, वो फिर कैसे जाएगा? वो ऐसे करे किसी और को अपनी तरफ से भेज दे, इसको कहते हैं हज बदल। अपनी तरफ से किसी और को पैसे दे के, चाहे उधार लेने पड़े या उसके पास हैं, किसी और को जो है वो अपनी तरफ से हज के लिए भेज दे। अब वो एहराम जाने वाला उसकी तरफ से बांधेगा, सारे अरकान उसकी तरफ से नियत करके वो अदा करेगा, तो उसका फ़र्ज़ जो है वो अदा हो जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ कहा सही सही अमल की।